اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پھر جب، جاءہا، آیا وہ اس کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے تذکرہ تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس۔ کب؟ جب اپنی بیوی کو، گھر والوں کو واپس لے کر آ رہے تھے تو راستے میں، جنگل میں راستہ معلوم نہیں تھا، تو بیوی کو بٹھایا کہ میں آگ سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا وہاں سے کوئی شعلہ لے کے آتا ہوں۔ جب اس آگ کے پاس پہنچے، نو دیا، تو آواز دی گئی، بوری کا، یہ کہ برکت دی گئی ہے، من فی النار، جو آگ میں ہے، جو آگ میں ہے اس میں برکت دی گئی، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس میں اس کے ارد گرد موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی بیوی تھی، اور آگ میں آواز تھی، اور اللہ رب العالمین کا نور تھا وہاں آگ میں۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک وہ، ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، انہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، العزیز، بہت غالب ہوں، الحکیم، حکمت والا ہوں۔ اب آواز اسی آگ سے آئی، آگ سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگ میں اللہ تعالیٰ تھے، آگ میں اللہ تعالیٰ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آگ سے آواز آنے کا مطلب اسی طرح آج کل سمجھنا مشکل نہیں ہے، ایک بندہ کال کر کے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہوں، تو وہ موبائل میں تو نہیں ہوتا، نہ یہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آواز کے ذریعے کہا کہ میں ہوں، یہ کلام میرا ہے، جو گفتگو کر رہا ہوں وہ آگ نہیں بول رہی، نہ ہی درخت بول رہا ہے، بلکہ یہ کلام میری ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ انہو، ان اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں نہایت غالب اور حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ ڈال دیں اپنی لاٹھی کو۔ یہ لاٹھی، اس کا تذکرہ بھی پیچھے ہے سورہ طٰہٰ میں، شروع میں موسیٰ علیہ السلام وہ لکڑیاں اوپر سے پتے جھاڑتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور یہ بکریاں چرانے کے بعد 8 سال بکریاں چرائی تھیں، اور وہ عصا، لاٹھی بکریاں چرانے والی، وہ بھی ساتھ تھی، تو وہی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الق عصاک، اس لاٹھی کو اب ڈالو۔ فلما رآہا، پھر جب دیکھا اس کو، تہتز، تو وہ حرکت کرنے لگی، لاٹھی نیچے ڈالی تو وہ حرکت کرنے لگی، کأنہ، ایسے ہو گئی کأنہا، گویا کہ وہ جانن، ایک بہت بڑا سانپ ہے، جان بڑے سانپ کو کہتے ہیں، جسامت میں بڑا۔ ولا مدبرا، تو پھر گئے پیٹھ پھیر کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سانپ ہے تو فوراً پیچھے پھر گئے، بھاگنے لگے۔ ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، کہیں چلتے ہوئے راستے میں اچانک سانپ آ جائے تو دوڑنے لگ جاتی ہیں، تو فوراً بھاگنے لگو، سانپ بھی بہت بڑا اژدہا۔ ولم یعقب، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، ڈرنا نہیں، نہ ڈر۔ اب یہ ڈر جو ہے ایک طبی ڈر ہے، فطرتی، یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ جو شرک میں کے مقابلے میں آتا ہے، جس طرح ہے نا اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، تو یہ ڈر فطرتی ہے، طبی، جس طرح کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، سانپ سے ڈر لگتا ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، یہ فطرتی ڈر ہے۔ ایک ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ مجھے وہ فلاں بزرگ ہستی جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ لے، اس کی دربار سے اگر کوئی جو ہے مسواک توڑ لیا جو درخت لگا ہے تو میری یہ ٹانگیں توڑ دے گا، کئی لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ، تو یہ شرک ہے۔ لیکن پھر بھی یہ خوف، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے تو یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہ ڈرو، انی لا اخاف، بے شک نہیں ڈرتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، میرے رسول میرے پاس نہیں ڈرتے، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر اس نے بدل دیا نیکی کے بعد، بدل حسنا، بدل دیا اچھائی کو، بعد سوء، اس کے بعد برائی میں، اچھائی کو برائی میں بدل دیا، تو وہ تو ڈر سکتا ہے۔ لیکن فإنی غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، یعنی جس نے اچھائی کی، پھر گناہ کیا، پھر معافی مانگی، تو میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وادخل یدک، اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، فی جیبک، ہم جیب کہتے ہیں، جیب یہ ادھر بھی ہوتی ہے لیکن یہاں گریبان، اپنے گریبان میں داخل کرو اپنے ہاتھ کو، تخرج بیضاء، تو وہ نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، یہ دوسری نشانی تھی، پہلی نشانی عصا اور یہ دوسری نشانی، یہ نکلے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء، علاوہ کسی تکلیف کے۔ ایک ہوتا ہے برس کی بیماری، وہ بالکل چمکنے لگ جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے جسم، لیکن وہ بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہوگی بلکہ بغیر کسی بیماری کے وہ ہاتھ چمکنے لگے گا۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں کے ساتھ، یہ 2 تھیں،
اور باقی 7 اور ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 9 نشانیوں کے ساتھ الا فرعون، اب فرعون کے پاس جاؤ، یہ 9 نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، اور جاؤ الا وقومی، اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بہت فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم، پھر جب آئے ان کے پاس، آئیں ان کے پاس آیاتنا، ہماری نشانیاں، مبصرتاً واضح، مبصرہ بصارت سے ہے، کھول کر دیکھنے والی، جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، سب جن کو دیکھ سکتے تھے۔ قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، واستیقنتھا، حالانکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جو نشانیاں لے کر آئے ہیں وہ بھی سچے ہیں، یقین کرنے کے باوجود بھی انکار کر دی۔ اسی طرح مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے بھی یقین کرنے کے بعد انکار کیا۔ اتنے وہ بیوقوف نہیں تھے، عقل تھا ان کے پاس، اتنے ذہین تھے کہ وہ مٹی نیچے سے اٹھاتے، مٹی اٹھا کر نہ سونگ کر بتا دیتے تھے کہ کتنے فٹ نیچے پانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ٹیکنالوجی تو اب بتاتی ہے نا۔ وہ اونٹ کے پاؤں پڑے ہوئے تھے نا، ایسے اونٹ چل کر گئے ریت پر، تو اس کے نیچے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، اونٹنی حاملہ ہے اور کتنے مہینے کا حمل ہے۔ ان کی جو ہوتی تھی گوبر، اونٹ کا گوبر، اس کو اٹھاتے اور ایسے مسل کر بتا دیتے تھے کہ کس علاقے سے اونٹ آیا ہے، ٹھیک؟ اتنے ذہین تھے۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں؟ پتہ تھا، بالکل یقین تھا۔ ابو جہل تو قسمیں اٹھا کر کہہ دیتا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان نہیں دیکھا کائنات میں، لیکن کیوں نہیں مانا؟ اپنے عہدوں کی وجہ سے، اپنی چودراہٹوں کی وجہ سے، دنیا کا عیش و آرام نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یقین تھا۔ انہوں نے بھی، فرعون نے اور اس کی قوم نے، یقین ہونے کے باوجود بھی انکار کر دیا، اڑ گئے۔ ظالماً، ظلم کرتے ہوئے، وعلوا، اور تکبر کرتے ہوئے، ظلم تکبر، پھر ظلم چھوڑنا پڑتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کو بھی چھوڑنا پڑتا تھا۔ فانظر، پھر آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر کیا انجام ہوا تھا ان فسادیوں کا، جنہوں نے تکبر کیا، اپنی دنیا کی بادشاہتوں اور چودراہٹوں کو ترجیح دی، تو کتنے دیر تک ان کی بادشاہت چلی، کب تک چلی؟ آخر تو نشان عبرت بن گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، چلو آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔